بت پرستی سے موت تک کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج اسی موضوع سے متعلق ایک اور روایت زیر بحث ہے۔ ہندوؤں میں برہما کے بیٹے نارو کا ذکر ہے، جس کا مقصود اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ وہ رب کو دیکھے۔ اس کی عادت تھی کہ آمدرفت میں ہمیشہ ایک لاٹھی عصا اپنے پاس رکھتا تھا، جس کی حالت یہ تھی کہ جب وہ اس کو زمین پر ڈالتا تو وہ سانپ بن جاتی۔ نارو اس سے عجیب و غریب کام لیتا اور کبھی اس کو جدا نہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اس کے دھیان میں تھا، جس کو دیکھنے کی آرزو رکھتا تھا، کہ دور ایک روشنی دیکھی۔ وہ روشنی کی طرف گیا۔ روشنی سے آواز آئی کہ تو جو چیز مانگتا اور جس کی تمنا رکھتا ہے وہ محال ہے۔ تیرے لیے یہ ممکن نہیں کہ تو مجھ کو اس طریقے کے سوا کسی اور طریقے سے دیکھے۔ نارو نے نظر اٹھائی تو انسان کی شکل کا ایک نورانی شخص دیکھا۔ اسی وقت سے مختلف صورتوں کے بت بنائے جانے لگے۔ اسی طرح مشہور بتوں میں ایک بت آفتاب کے نام کا ملتان میں بھی تھا۔ اسی نسبت سے اس کا نام آدت رکھا گیا۔ یہ بت لکڑی کا بنا ہوا تھا اور بکری کی سرخ کھال میں مونڈھا ہوا تھا۔ اس کی دونوں آنکھوں میں دو سرخ یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح شہر تھانیسر کی بھی ہندو بڑی عزت کرتے ہیں۔ یہاں کے بت کا نام چکر سوام تھا، یعنی چکر کا مالک۔ چکر ایک گول ہتھیار کا نام ہے، جس کا ذکر راجہ امبریش کے واقعے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح کشمیر کے اندرونی علاقے کی راہ پر بلورا پہاڑوں کے قریب ایک لکڑی کا بت ہے، جس کا نام شارد ہے۔ لوگ اس کی بھی بہت تعظیم کرتے ہیں اور زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بت بنانے کے بارے میں بھی تفصیلاً احکام ہیں۔ ہر بت کو بنانے کے اجزاء اور طریقہ کار مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح بت خانہ یا مندر اور اس کے گرد سائبان بنانا، اس کے لیے 4 قسم کے درخت کاٹنا، اس کو نصب کرنے کا وقت اور رسوم ادا کرنا بھی ایک طویل داستان ہے۔ پھر ان کے لیے مختلف فرقوں سے خادموں اور مجاوروں کے مقرر کرنے کا معاملہ بھی ہندو مذہب کا حصہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ بت کے واسطے ہی قوم مقرر کی گئی جو اس کو بناتی ہے، اس لیے کہ وہی لوگ اس کی خدمت اچھی کر سکیں گے۔ اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ اس میں کوئی بھی بت خدا کا بت نہیں ہوتا۔ سب کے سب بت صرف عوام کے لیے نصب کیے جاتے ہیں اور ادنیٰ درجے کی بے علم عوام کو فریب کاریوں میں الجھایا جاتا ہے۔ کتاب گیتا میں بھی کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی اغراض و مقاصد کے لیے میرے غیر کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میرے ماسوا کے لیے صدقات اور تسبیح کو ایک وسیلہ بناتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو قوت اور توفیق دیتے ہیں اور ان کی مرادیں ان تک پہنچا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے مستغنی ہیں۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ باسودیو نے ارجن سے کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اکثر لوگ جو کوئی طمع رکھتے ہیں یا قربانیوں اور خدمت میں روحانی مخلوقات، آفتاب و ماہتاب اور کل منور اشیاء کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ بوجہ اپنے ان لوگوں سے مستغنی ہونے کے ان کو ان کی امیدوں سے محروم نہیں رکھتا، بلکہ ان کے سوال سے بڑھ کر دیتا ہے اور اسی ذریعے سے دیتا ہے جس کی طرف ان لوگوں نے توجہ کی تھی، تو یہ لوگ بوجہ معرفت الہی میں قاصر ہونے کے انہی ذریعوں سے پرستش میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس واسطے سے ان کی حاجتوں کا پورا کرنے والا وہی ہے، اور جو چیز کسی طمع سے یا کسی کے واسطے سے ملتی ہے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ بقدر استحقاق ہوتی ہے۔ ہمیشہ وہی چیز قائم رہتی ہے جو صرف ایک اللہ سے اس وقت ملتی ہے جب انسان بڑھاپے، موت اور پیدائش سے بیزار ہو جائے۔ یہ باسودیو کے کلام کا خلاصہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں اس کے کلام کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا سلسلہ گفتگو پسند آیا ہوگا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔